السلام علیکم دوستو، جب سے یہ دنیا بنی ہے اور اس دنیا میں بہت سی جنگیں ہوئی ہیں اور ان جنگوں کو فتح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے شعر پیدا کیے ہیں جو اسلام کے لیے، انسانیت کے لیے لڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ان شعروں میں سے ایک شعر ایسا اللہ نے پیدا کیا کہ آج تک اس کا نام ہے اور لوگ اس کی مثالیں دیتے ہیں۔ اور یہ جو دور چل رہا ہے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اسی شعر کی ضرورت ہے۔ اگر بات کری جائے اسلام کے سب سے عظیم حکمرانوں کی اور اس میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام نہ آئے تو یہ ممکن نہیں ہے، جنہوں نے عیسائیوں سے یروشلم کو واپس لیا تھا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی کی پوری داستان آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دوستو، اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی انفارمیٹو ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی دنیا کے سب سے مہان جنگجو میں سے ایک ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی پیدائش 1138 میں ٹارگٹ میں ہوئی تھی۔ اس وقت ان کے والد نظم الدین ٹارگٹ کے حکمران تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جنگ کی ساری صلاحیتیں اپنے والد سے ہی سیکھی۔ صلاح الدین ایوبی ایک بہت ہی ذہین اور ہوشیار انسان تھے۔ جب وہ اپنے چچا کے ساتھ ایجپٹ گئے اور وہاں کے دشمنوں سے انہوں نے جنگ کری، اپنے چچا کی وفات کے بعد صلاح الدین ایوبی ایجپٹ کے وزیر بنے۔ صلاح الدین ایوبی کبھی بھی بڑے محلوں میں نہیں رہے، وہ مسجد کے پاس ایک چھوٹے سے گھر میں رہا کرتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی میں کئی جنگیں لڑی اور انہیں فتح کیا۔ انہوں نے یورپ کی ساری طاقتوں کا ایک ساتھ سامنا کرا، وہ طاقت جو یروشلم کو مسلمانوں سے چھیننے کے لیے آئی تھی۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں بہت زیادہ خون بہا تھا۔ کافی مشکلوں کے بعد عیسائیوں نے دوبارہ سے یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ دوستو، یہ مذہب کی لڑائی ہے جو آج بھی جاری ہے۔ دوستو، یہ جنگ صرف ایک عاشر کے لیے لڑی گئی تھی جو کہ یروشلم مذہب یہودی، عیسائی اور اسلام میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ عیسائیوں کے لیے وہ جگہ ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دین کو پھیلایا تھا۔ مسلمانوں کے لیے یہ جگہ اس لیے ضروری ہے کہ اس شہر سے ہمارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تھے۔ اسلام کی تاریخ کا یہ ایک بہت بڑا اہم دن تھا، کیونکہ حضرت عمر کے یروشلم کو فتح کرنے کے 462 سال بعد یروشلم پھر سے عیسائیوں کے قبضے میں جا چکا تھا۔ اس وقت مسلمانوں پر اتنے ظلم ہوئے جس کا تذکرہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس دن تقریباً 70,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ سڑکوں پر اتنا خون تھا کہ گھوڑے چل نہیں پا رہے تھے، وہ پھسل جا رہے تھے۔ پورے شہر میں کئی ساری مسجدوں کو توڑا گیا۔ مسلمان ہی نہیں، عیسائیوں کو بھی اسے نقصان ہوا۔ ان پر کیتھولک چرچ تھوپا جانے لگا۔ خبر سن کر مسلمانوں کی تیسری مقدس جگہ مسلمان کے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی تھی۔ اس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو حیرانی میں ڈال دیا تھا۔ مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ ان کے خلاف اٹھ سکے، ان کا سامنا کر سکے۔ یروشلم کے علاوہ انہوں نے کئی سارے شہروں پر اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ ان کی سلطنت نے اپنی حکومت کئی سارے شہروں پر کر لی تھی۔ ایک مرتبہ ان کا سامنا سلجوکیوں سے بھی ہوا تھا، جنہوں نے ان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا، کیونکہ سلجوکیوں کا گروپ بہت ہی خطرناک تھا۔ سلجوکیوں نے کروسیڈرز یعنی مذہب کے لوگوں کو بے حد بری طرح تباہ کر دیا۔ نہ جانے کتنے سپاہیوں کو ان سلجوکیوں نے مار گرایا۔ اس کے بعد ہماری کہانی میں صلاح الدین ایوبی آتے ہیں۔ بچپن سے ہی بڑے ہوشیار اور بہادر قسم کے انسان تھے۔ انہوں نے اپنے وقت کے بہترین اسلامک اسکالر سے اپنی تربیت حاصل کی۔
اگر دیکھا جائے تو شروعات میں صلاح الدین ایوبی کا من اسلامی سٹڈیز اور پڑھائی میں زیادہ لگتا تھا، لیکن ان کے چچا نے انہیں بھیج دیا۔ صلاح الدین ایوبی نے ایجپٹ میں وزیر کی گدی کو سنبھالا تو ان کی مذہبی تعلیمات نے گورنمنٹ پالیسیز کو بہت متاثر کیا، لیکن ایک شخص جسے صلاح الدین ایوبی کی بڑھتی طاقت پسند نہیں آ رہی تھی، وہ تھے نور الدین، جو کہ شام میں تھے۔ شام کے لوگوں کو لگنے لگا تھا کہ ان دونوں کے بیچ جنگ ہونا طے ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ لیکن 1174 میں وہ اپنی بیماری سے چلتے ہوئے وفات پا گئے، جس کے بعد صلاح الدین ایوبی کی حکومت ایجپٹ کے ساتھ ساتھ سیریا پر بھی قائم ہوتی گئی۔ مسلمانوں کی زمین جو الگ الگ تھی، اسے صلاح الدین ایوبی نے پھر سے ایک کر دیا، اور یروشلم کی سلطنت ایک مضبوط اسلامک ریاست سے گر چکی تھی۔ 1170 اور 1180 میں پوری مسلم دنیا ایک ہو گئی تھی، RSI الگ الگ ہو گئی تھی، بالکل اسی طرح جیسے کہ سن 1099 میں تھا، جب سارے عیسائی ایک ہو گئے تھے اور مسلمان ایک نہیں تھے۔ لیکن صلاح الدین ایوبی جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے کئی سارے معاہدے کیے، یروشلم کی سلطنت کے ساتھ مسلمانوں کا خون بہایا، یہاں تک کہ وہ مکہ پر حملہ کرنے کی تیاری کرنے لگے، جس کے بعد 1180 کے دشت میں صلاح الدین ایوبی کی فوج نے مقابلہ کیا اور انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد تو مسلمانوں اور عیسائیوں میں دشمنی بڑھتی گئی اور یہ بات ہر جگہ پہنچ گئی، اور صلاح الدین ایوبی اور یروشلم کی سلطنت کی جنگ ہونا طے ہوئی۔ 1187 میں یہ جنگ لڑی گئی، جسے آج ہم حطین کی جنگ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ جنگ میں صلاح الدین ایوبی کے لشکر نے ان سب کو ختم کر کے رکھ دیا، اور پھر سے مسلمانوں نے یروشلم کو فتح کیا، جس کا انتظار مسلمانوں کو پچھلے 78 سالوں سے تھا۔ اور اس کے بعد صلاح الدین ایوبی حضرت عمر کے قدموں کے نشان پر چلے، جنہوں نے یروشلم کو فتح کیا تھا، لیکن مسلمانوں نے عیسائیوں کا خون نہ بہایا۔ ہر کسی کو رہنے اور اپنے دین کو فالو کرنے کا پورا حق تھا۔ اب جو یروشلم تھا وہ پوری طرح سے مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا تھا، تو ظاہر سی بات ہے یہ خبر سننے کے بعد عیسائیوں کو غصہ آنا لازمی تھا۔ یورپ میں انہوں نے اپنی فوجوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ جرمنی اور فرانس کے حکمرانوں نے اپنی فوج تیار کرنا شروع کر دی کہ ہمیں یروشلم کو واپس لینا ہے، اور انگلینڈ کے حکمران رچرڈ نے بھی اپنی ایک بہت بڑی فوج تیار کر لی، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ ان کا مقابلہ صلاح الدین ایوبی سے کرنا ہے۔ انہوں نے کئی ساری جنگیں سلطان کے خلاف لڑی اور بھاری نقصان اٹھانا پڑا، لیکن اب مشکل بڑھنے والی تھی، کیونکہ اب پورے یورپ کی ساری فوجیں متحد ہو کے آ گئی، اور صلاح الدین ایوبی سے مقابلہ کرنے کے لیے صلاح الدین ایوبی کی فوج، جو اب تک صلیبیوں کا سامنا کر رہی تھی، وہ اب تھک چکی تھی، اور ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا تھا، جس کے بعد طے ہوا کہ اب کسی کا بھی قتل نہیں کیا جائے گا۔ ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت سلطان کو 2 لاکھ سونے کے پیسز دینے تھے۔ تھوڑی دیر ہو گئی، جس کی وجہ سے غصے میں آ کر صلیبیوں نے بے بس مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ جب یہ خبر صلاح الدین ایوبی کو پتہ چلی تو انہیں بہت غصہ آیا، اور انہوں نے مسلمانوں کے خون کا بدلہ لینے کی قسم کھائی۔ 150 میل سمندر کا راستہ طے کرنے کے بعد سلطان نے ان کے خلاف کئی جنگیں لڑی اور انہیں بھاری نقصان پہنچایا، جس کے بعد ان کے حکمران معاہدے کے لیے مان گئے اور سلطان بھی مان گئے، جس کے بعد 1192 میں ایک سمجھوتا ہوا اور سارے کروسیڈرز کو یروشلم سے باہر نکالا گیا، اور انہی کے لیے یہ الفاظ فرمائے مولانا طارق جمیل نے کہ جس قوم کی بچیاں ناچ گانے کو اپنا شوق بنا لے، اس قوم سے ناچنے گانے والے ہی پیدا ہوں گے۔ خالد بن ولی پیدا نہیں ہوں گے، محمد بن قاسم پیدا نہیں ہوں گے، طارق بن زیاد پیدا نہیں ہوں گے، صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوں گے۔
جو اکیلے پورے یورپ کا سامنا کرے۔ آپ کو پتہ ہے ستن کی جنگ میں تقریباً 7 سلطنتیں صلاح الدین ایوبی کے خلاف آ گئی تھی۔ پورا یورپ ان کے خلاف تھا اور ادھر تنہا صلاح الدین تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے اس میں اکٹھا یورپ کو شکست دی۔ ایک بادشاہ تھا جس کا نام رنول تھا، جس نے حج پر جانے والے قافلے پر حملہ کیا اور حاجیوں کو قید کر لیا اور کہنے لگا بلاؤ اپنے محمد کو۔ تو جب حطن کی جنگ ہوئی اس کے بعد بڑے بڑے بادشاہوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں قید کیا گیا، جس میں رینالڈ بھی تھا۔ تقریباً 12 بادشاہ قید ہوئے ہیں اور یہ سب پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے سب کو پانی پلایا، رینالڈ کو نہیں پلایا۔ تو ان میں سے ایک جو حکمران تھا اس نے اپنے میں سے تھوڑا پانی بچا کر رینالڈ کو دے دیا۔ تو صلاح الدین ایوبی نے کہا یہ پانی تم پلا رہے ہو، میں نہیں پلا رہا ہوں، کیونکہ اسلام میں جب آپ پانی پلاتے ہیں تو یہ امن کی نشانی ہوتی ہے۔ رینالڈ کو اسلام کی دعوت دی گئی لیکن اس نے انکار کر دیا۔ تو صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں نے قسم کھائی تھی جب تو نے حاجیوں کے قافلے پر حملہ کیا تھا اور کہا تھا کہ بلا اپنے محمد کو، تو میں نے قسم کھائی تھی اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں اپنے ہاتھوں سے تیری گردن کو اڑاؤں گا۔ محمد کا غلام تیری گردن اڑانے جا رہا ہے۔ اور صلاح الدین ایوبی نے اس کی گردن اڑائی تو باقی کے جو بادشاہ تھے وہ کپ کپانے لگے۔ تو صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ ہمارے اسلام میں بادشاہوں کے ساتھ بادشاہوں والا سلوک کیا جاتا ہے، لیکن یہ اپنی حد سے زیادہ آگے بڑھ گیا تھا۔ اور یہ الفاظ ہیں صلاح الدین ایوبی کے کہ اگر تمہیں کسی قوم کو بنا جنگ کے برباد کرنا ہے تو اس قوم کے نوجوانوں میں عیاشی کو عام کر دو اور وہ قوم بنا جنگی کے برباد ہو جائے گی۔ آپ دھیان دیجئے، جب تک مسلمانوں نے دین کے رستے پر حکومت کی ہے تب تک شان سے حکومت کی ہے، لیکن پھر اس کے بعد مسلمان عیاشیوں میں ڈوب گئے۔ اللہ نے عربیوں کو طاقت دے دی لیکن پھر عربی عیاشیوں میں ڈوب گئے اور خود کی طاقت کو ختم کر بیٹھے۔ اس وقت بھی یروشلم عربیوں کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ عربیوں میں اتنی طاقت نہیں بچی تھی کہ وہ پھر سے واپس لے سکیں۔ صلاح الدین ایوبی نے واپس لے کر دیا۔ اور پھر ان کے بعد قیادت کن کے ہاتھوں میں آئی؟ ترکیوں کے ہاتھوں میں آئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کہنے کو تو سلطان تھے لیکن انہوں نے اپنی زندگی بڑی سختیاں دیکھی، انہوں نے اپنی زندگی میں بڑی بڑی جنگیں لڑی۔ اس کے ساتھ ہماری ویڈیو کا اینڈ ہوتا ہے۔ تو دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔